بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ارشد لا ایسوسی ایٹ کی طرف سے جائیداد کے قانون کے ایک ایسے سنگ میل کیس پر بات کریں گے جس نے رجسٹریشن کے روایتی تصور کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ کیا ایک غیر رجسٹرڈ دستاویز کسی رجسٹرڈ سرکاری دستاویز کو شکست دے سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ 2017 SCMR 608 اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس کیس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ 1987 میں ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو حق مہر کے عوض ایک مکان منتقل کیا اور اس کا قبضہ بھی دے دیا۔ دستاویز غیر رجسٹرڈ تھی، لیکن 11 سال بعد اسی شخص نے وہی مکان اپنے بیٹوں کو ایک رجسٹرڈ ہبہ نامہ کے ذریعے منتقل کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ مالک کون ہے؟ وہ بیوی جس کے پاس غیر رجسٹرڈ حق مہر اور قبضہ ہے، یا وہ بیٹے جن کے پاس سرکاری رجسٹرڈ ہبہ نامہ ہے؟ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تو سپریم کورٹ نے دیکھا کہ یہاں پہ دو قوانین کا ٹکراؤ ہے۔ رجسٹریشن ایکٹ کی دفعہ 50 کہتی ہے کہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی دفعہ 53A کہتی ہے کہ اگر کسی کے پاس معاہدے کے تحت جائز قبضہ موجود ہے تو اس کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے گا۔ عدالت عظمیٰ نے حقائق کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ خاتون کو 1987 میں حق مہر کے بدلے قبضہ دے دیا گیا تھا، اس لیے ان کی ملکیت مکمل ہو چکی تھی۔ بیٹوں کے حق میں بنایا گیا ہبہ نامہ محض ایک کاغذی کارروائی ثابت ہوا، کیونکہ ہبہ کے لیے بنیادی شرط سپردگی قبضہ پوری ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو ناظرین، اس کیس سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ جائیداد کے مقابلے میں قبضہ یعنی پوزیشن سب سے بڑی طاقت ہے۔ حق مہر کے تحت دی گئی جائیداد کو قانون مکمل تحفظ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہبہ یا گفٹ صرف کاغذ پر دستخط کرنے سے مکمل نہیں ہوتا جب تک قبضہ منتقل نہ ہو۔ اگر آپ کو بھی کوئی جائیداد کی منتقلی یا حق مہر کے متعلق کسی قانونی پیچیدگی کا سامنا ہے تو ارشد لا ایسوسی ایٹ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ مزید قانونی معلومات کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔